ان کو یاد رکھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولة الحیدریة والعصمة الفاطمیة والحلم الحسنیة والشجاعة الحسینیة والعبادة السجادیة والمؤاثر الباقریة والآثار الجعفریة والعلوم القاظمیة والحجج الرضویة والجود التقویة والنقاوة النقویة والہیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الہیہ اعنی بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون۔ صلوات۔ شکر گزار ہیں خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے ہمیں فرش عزائے حضرت زہرا میں بلا لیا ہے، اور اگر آپ توجہ فرمائیں جمعرات کو لیلۃ القدر سے بہت بڑی شباہت ہے۔ اگر روحیں بیدار ہوں، اگر ایمان کی رمق و دمق و روشنی باقی ہو، اگر روح انسانی کی مشام جس سے انسان سونگتا ہے کام کرتی ہو، تو شب جمعہ اپنی شباہت میں لیلۃ القدر کی خوشبو دیتی ہے۔ یعنی بیدار مومن شب جمعہ کو پا کر ایسے خوش ہو جاتا ہے جیسے پھول بہار کو پا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ شب جمعہ جو بار بار ہمارے پاس آتی ہے، یہ ہماری روحوں کو چیک کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ جو شب جمعہ آ رہی ہے، شب جمعہ کے آنے سے جن روحوں میں ایمان کی تراوت و تازگی آ جائے، یعنی ان کا ایمان زندہ ہے۔ شب جمعہ میں لیلۃ القدر کی شباہت ہے، روز جمعہ میں عید کی شباہت ہے۔ اب توجہ فرمائیں، شب قدر کو لیلۃ القدر سے، شب جمعہ کو لیلۃ القدر سے شباہت ہے، اور ہم آج اس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جسے خود لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی۔
یعنی جیسے مومن شب جمعہ کو پا کر خوش ہو جاتا ہے، ویسے مومن لیلۃ القدر یعنی فاطمۃ الزہرا کا ذکر سن کر اپنے آپ کو پناہ میں محسوس کرتا ہے۔ شب جمعہ لیلۃ القدر سے شباہت رکھتی ہے، اور الحمدللہ تقدیر دیکھیں کہ ہم جو خود مجسم لیلۃ القدر ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے جو لیلۃ القدر کو پا لے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کہ ہزار راتوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ ہزار راتوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے، یعنی جو سیدہ کا ذکر کر رہا ہے گویا سیدہ بلا رہی ہیں، آؤ میں حسین کی ماں ہوں، حسین نے ایک حر زمانے کو دیا تھا۔ یعنی جناب حر کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کہا وہ جو شب عاشور تھی وہ شب حر کے لیے لیلۃ القدر تھی، جہاں ہزار سال گزر گئے کوئی نہیں پہنچ پا رہا تھا، یعنی 50-60 سال گزر گئے کوئی نہیں پہنچ پا رہا تھا، مولا حسین نے حر کے قلب پر نگاہ کر کے اپنی ولایت تکوینیہ کا استعمال کر کے اسے لعنت اللہ کے سفر سے اٹھا کر علیہ السلام بنا کر بتایا لیلۃ القدر اسے کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر جو پاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہزار راتوں کا سفر لمحوں میں کرتا ہے۔ اور جو فاطمۃ الزہرا جیسی ذات کو پاتا ہے، اور آپ بھول گئے کہ حر ہی تب بنا جب ادب سیدہ کو اختیار کیا۔ یہی تو جملہ کہا تھا مولا حسین کو کہ آپ میری ماں کے لیے کہہ سکتے ہیں، مگر آپ کی ماں مقدرہ معظمہ مخدومہ وہ ہے جس کے لیے میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ اللہ کو یہ ادب حر اتنا پسند آیا، حسین نے ایک رات کی مہلت دے دی، جو میری ماں کا ادب کرے میں اس کے بغیر کربلا شروع نہیں کروں گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی ذات وجود لیلۃ القدر ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیں، ہر ایک آدمی لیلۃ القدر کو نہیں پاتا، وہی پائے گا جو لمحوں میں، یعنی پوری زندگی میں جو اس نے گناہ کیے ہوئے لمحوں میں اس کی توبہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا آپ بھی سفینہ نجات ہیں؟ رسول خدا کا جملہ ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں میری اہل بیت سفینہ نجات ہے، نوح کے سفینے کی طرح، جو اس میں سوار ہو جائے وہ نجات میں ہے، جو اسے چھوڑ دے وہ غرق ہو جائے۔ مولا آپ بھی سفینہ نجات ہیں، مگر رسول خدا نے الگ سے مولا حسین کے لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ، نجات کی کشتی۔ بولا وجہ کیا ہے؟ کہا ہم بھی سفینہ ہیں، حسین بھی سفینہ ہے، مگر حسین کا سفینہ بڑا تیز سفینہ ہے۔ اللہ اکبر، حسین کا سفینہ بڑا اسرع سفینہ ہے، جو ہمارے پاس آئے گا شاید سال گزر جائے اسے منزل تک پہنچنے میں، جو حسین کے پاس آ جائے لمحوں میں کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہ کے ذکر میں آ جائے، یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے جس کے دامن عصمت میں ولایت و نبوت و امامت پناہ مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
یہ فاطمۃ الزہرا کی ذات شب جمعہ لیلۃ القدر سے شباہت، اور ہم مجسم لیلۃ القدر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ روز جمعہ کس کا ہے؟ امام مہدی کا۔ کتنا حسین ارتباط ہے، ماں اور بیٹے کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ ہم جہاں پر فاطمۃ الزہرا کا ذکر کریں گے وہیں پر مہدی زہرا کا بھی ذکر کریں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زہرا کا ذکر کریں اور مہدی زہرا کو بھول جائیں؟ اسی لیے یہ شب امام مہدی سے بھی مخصوص ہے، یہ شب امام حسین سے بھی مخصوص ہے، اور یہ شب چونکہ شبہات لیلۃ القدر کی لگتی ہے، جب مجسم لیلۃ القدر کا ذکر کریں گے تو فاطمۃ الزہرا کی بات تو آ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا گیا مولا یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا ہم نے آپ کو حقیقت لیلۃ القدر نہیں بتائی؟ یہاں پر توجہ فرمائیں، میں نے ترجمہ کیا کیا، عام طور پر کیا کیا جاتا ہے، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ یہ امتیوں کے لیے تو ہو سکتا ہے ترجمہ، نبی کے لیے نہیں۔ یہ جو جہل میں ڈوبی ہوئی قوم ہے اس کے لیے تو یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تم کیا عظمت جانو، تمہیں کیا مقام کی خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مگر جب قلب رسول سے خطاب ہو تو پھر وہاں یہ کہا جائے گا آپ کو ہم نے نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے؟ کیا ہم نے آپ کو آگاہ نہیں کیا کہ لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے؟ مولا بتائیے تو صحیح یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ مولا نے کہا تمہاری نظر میں کیا ہے؟ کہا مولا ہم تو زمان سمجھ رہے ہیں۔ کہا زمان اشارہ ہے کسی حقیقت تک پہنچنے کا۔ بہت سارے سائن بورڈز ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں، مقصد سائن بورڈ نہیں ہوتا، مقصد اس سائن بورڈ کے ذریعے ہدف تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دے دیں، جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کی گاڑی میں ایک الگ سے سوئی لگی ہوئی ہوتی ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا پیٹرول کم ہو رہا ہے۔ سوئی وہ بتاتی ہے ہمیں کہ ہمارا آئل، تیل جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھیں گے وہ کم ہو رہا ہے۔ یہ اس کا بتانا بتا رہا ہے کسی اور چیز کی طرف، یہ انڈیکیٹ ہے۔ یہ لیلۃ القدر زمان، عظمت، بزرگی اپنی جگہ پر، مگر حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، وہ ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات۔ جو چاہتا ہے لیلۃ القدر کی حقیقت کو پائے، اسے چاہیے کہ ہماری جدہ فاطمہ کی معرفت کو حاصل کرے، جناب سیدہ کی معرفت کے حصول کے لیے تگ و دو کرے، جناب فاطمہ کی معرفت کے لیے کوشش کرے۔ اور عجیب جملہ سیدہ نے اپنے خطبہ فدکیہ میں یہ جملہ کہا، اور عجیب جملہ کیا تھا؟ جہاں سے تمام علماء نے یہ بتایا کہ اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے معرفت سیدہ کے جتنے بھی سورسز ہیں ان کا اختیار کرنا واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے۔ وہ کیا جملہ تھا؟ سیدہ نے تمام لوگوں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، امر کا صیغہ ہے، پہچانو، جان لو، معرفت حاصل کرو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد، اور جو فاطمہ کا باپ ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ تعبیر عجیب ہے، یہ نہیں کہا محمد نبی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے باپ ہیں، یہ نہیں کہا۔ جو فاطمہ کے باپ ہیں وہ محمد ہیں،
یعنی کیا؟ سیدہ یہاں پر اپنی ذات کو مرکز قرار دے رہی ہیں، اپنی ذات کے ذریعے رسول خدا کا تعارف کروا رہی ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، نہیں، بلکہ محمد میرا باپ ہے۔ سیدہ کرنا پہلا جملہ، یا ایھا الناس اعلموا، جان لو، انی، میں، اللہ اکبر، میں فاطمہ ہوں، ابھی محمد، میرا باپ محمد ہے۔ یہ یا ایھا الناس کا دائرہ کیوں لگایا؟ یا ایھا المسلمون کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا المؤمنون کیوں نہیں کہا؟ اے میرے بابا کے صحابی کیوں نہیں کہا؟ یعنی بتانا چاہ رہی ہے میری معرفت اتنی قیمتی ہے، صرف مسلمانوں کا مقدر نہیں، بلکہ اگر تمام انسانوں کا مقدر بن جائے تو ان کی سعادت بن جائے۔ میری معرفت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ جان لو، یا ایھا الناس، جان لو، یا ایھا الناس، اے لوگو جان لو، اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، اور اپنے اس نام کا استعمال کیا۔ اور یہاں پر توجہ رکھیے، بعض مخصوص چیزیں جناب سیدہ کے ساتھ ہیں، آپ کو بہت کم روایتوں میں بلکہ نہیں ملے گا کہ کبھی بتایا گیا ہو محمد کے یہ معنی ہے، علی کے یہ معنی ہے، حسن کے یہ معنی ہے، حسین کے یہ معنی میں باقاعدہ معصومین نے فوکس کر کے نہیں بتایا۔ مگر جب راوی آیا، پوچھا گیا مولا آقازادی زہرا کا نام فاطمہ کا، فاطمہ کے معنی یہ ہیں، فاطمہ کے معنی یہ ہیں، فاطمہ کے معنی یہ ہیں، کم سے کم فاطمہ کی 9 معنی بتائی گئی، جو میں یہاں پر بیان کے مرحلے میں نہیں ہوں۔ اپنے اس اسم کو بیان کیا جس سے معرفت کے تمام گوشے اور تمام فوارے پھوٹتے ہیں۔ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میرا باپ محمد، اپنی ذات کو مرکز قرار دیا۔ آقازادی کیوں مرکز قرار دے رہی ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا ہونا نبی کی نبوت پر ثبوت ہے، اگر میں نہ ہوتی تو بابا کی نبوت ثابت ہونے والی۔ آپ گھبرا گئے کیا؟ اہل موبائلہ کو تو گھبرانا نہیں چاہیے، جنہوں نے موبائلہ نہیں سنا وہ گھبرائے، ہم کیوں گھبرائیں؟ بھائی موبائلہ یہی تو تھا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی جب تک دہلیز سے فاطمہ قدم باہر نہ نکالے نبی کی نبوت کی صداقت کا ثبوت نہیں ملتا۔ اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، فاطمہ وہ گوہر بے قرار ہے، اگر باہر نکلے تو نبی کی نبوت کا ثبوت مل جاتا ہے۔ یا علی، صرف یہ نہیں، ایک کافی عرصہ پہلے میری یادداشت میں ہے، ڈائری میں لکھا ہوا ہے، کلکلی پران ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے، اس میں جناب رسول خدا کی پیشن گوئی ہوئی کہ اے لوگو آخری زمانے میں ایک دیوتا آئے گا جو شمبل دیپ میں پیدا ہوگا، اور اس کے اپنے علاقے والے لوگ اسے اذیت دیں گے، وہ کہیں اور ہجرت کرے گا، اور جب وہ ظہور کرے تو فی الفور اس پر ایمان لے کر آنا اور اس کی مدد کرنا، مگر ہاں تمہیں ایک نشانی بتاتے ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کلکلی پران، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نبی آئے گا، شمبل دیپ میں پیدا ہوگا، اوم مستی اس کی ماں کا نام ہوگا، وشنو داس اس کے باپ کا نام ہوگا، یہ علامتیں اپنی جگہ پر ہجرت کرے گا، مگر ایک اہم علامت یہ ہے
کہ اس کی ایک استری ہوگی جو تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ پوچھو بوجھو یہ ہے کیا؟ کہا یہ شمبل دیپ کھجوروں کے علاقے کو کہتے ہیں، یعنی نبی خدا۔ ماں کا نام اوم مستی، عربی میں اس کا ترجمہ کریں، ٹرانسلیٹ کریں تو آمنہ۔ جس کی ماں کا وجود امن ہو وہ محمد کیا ہوگا۔ وشنو داس باپ کا نام، ترجمہ کرے عبداللہ۔ وشنو داس، داس کہتے بندے کو، وشنو ان کا بھگوان، عبداللہ۔ ماں کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ۔ صرف اتنا نہیں، ہجرت کرے گا۔ اچھا پھر ایمان لے کر آئے؟ کہا نہیں نہیں، اب بھی ایمان نہیں لانا۔ کہا کب ایمان لائیں؟ کہا دیکھنا اس کی ایک بیٹی ہوگی جو تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ اگر تمہیں نظر آ جائے اس کی ایک بیٹی ہے جو تمام عورتوں کی سردار ہے، پھر آنکھیں بند کر کے ایمان بھی لے کر آنا، نصرت بھی کرنا۔ جو نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے پرانی آسمانی کتابوں میں اپنی علامت کے ساتھ آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ مت سمجھو اسے، یعنی نبی کی نبوت کے لیے بہترین دلیل فاطمۃ الزہرا کی ذات۔ اور یہ تو ان کے لقمے دینے سے بھی بات آگے بڑھاتا ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ ایک ہے یا چار ہے، ٹھیک، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں آیت تطہیر نازل ہوئی تو کتنی تھی، مباہلہ کی آیت آئی تو کتنی تھی۔ بھائی جب جب کوئی موقع ہوا ہمیں تو وہاں پر صرف فاطمہ دکھائی دی۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ بہت ساری آیتیں آئے مودت ہے، وہاں پر کس کی محبت کی طلب ہے؟ فاطمہ جی۔ روٹیاں کس نے دی؟ محمد کی ایک بیٹی نے۔ یعنی بہت سارے دلائل ہیں جس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، یعنی یہ وہ بیٹی ہے۔ اور ایک دلیل دوں، آگے تھوڑا بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صرف نبی کی نبوت کا ثبوت نہیں، علی کی امامت کا ثبوت بھی زہرا ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ یہ آپ نے کبھی غور کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہ کبھی آپ نے غور کیا کہ نبی کے بعد ہیں فاطمہ، فاطمہ کے بعد ہیں علی مباہلے میں، یہ کیوں درمیان میں بی بی فاطمہ ہیں؟ توجہ ہے، یہ کیوں درمیان میں بی بی فاطمہ ہیں؟ کہا آج شاہد بن کر نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے جا رہی ہیں، جب نبی چلے جائے نا، یہ دیکھنا کہ بی بی فاطمہ کسے امام مانتی ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا تھا فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقط اغضبنی یا من ابغضها فقط ابغضنی یا من آذاها فقط آذانی، مختلف ترجمے اور مختلف عبارتیں۔ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا۔ اب تاریخ میں دیکھو جس سے سیدہ ناراض ہو وہ امام نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں جس سے سیدہ ناراض اس سے میں ناراض، اور جس سے میں ناراض۔ اور آپ تعبیر دیکھیں کتنی پیاری ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ بضعہ میرا حصہ، بضعہ پر بحث نہیں کرتے۔ اگر رسول خدا کہتے ہیں نا بضعتی، فاطمۃ بضعتی، فاطمہ میرا حصہ ہے، ترجمہ کافی تھا۔ یہ کیوں کہا فاطمۃ بضعۃ منی؟ یہ من کیوں لگایا ہے رسول خدا نے؟ تشریف رکھیں بھائی جان، پانی دیں۔
آل محمد صلوات. توجہ فرما رہے ہیں. مثلاً دیکھیں یہ یا جو ہوتی ہے نا وہ نسبتی کی ہوتی ہے. میرا مثلاً ہم کہتے ہیں اللہ جل جلالہ ربی، ربی یعنی میرا رب، ٹھیک ہے. ابی یعنی میرا باپ، جیسے سیدہ نے کہا اعلم انی فاطمہ و ابی محمد. ابی میرا باپ، ربی میرا رب. اگر رسول خدا یہ کہتے الفاطمہ تو بضعتی، فاطمہ میرا ہے، بضع حصہ، من کیوں لگایا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. سمندر، اب یہاں فقہی مسئلہ آ جائے گا. سمندر قر کے حکم میں ہے، ایسا ہے؟ قر کی اصطلاح سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ قر پانی، پاک پانی کے ان اقسام میں سے اگر کوئی نجاست گر جائے تو اسے نجس نہیں کرتی جب تک بو رنگ ذائقہ تبدیل نہ ہو. یعنی قر کی قوت یہ ہے کہ وہ آسانی سے تسخیر نہیں ہوتا. اگر اسی قر سے تھوڑا پانی الگ کر دیں جو قر سے چھوٹا ہو، جیسے ہی اس میں نجاست آ جائے نجس ہو جاتا ہے. یعنی جب کوئی چیز کل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ طاقتور بنتی ہے. بڑی محبت فرما رہے ہیں آپ. اگر کل سے جدا ہو جائے، توجہ ہے، کل سے جدا ہو جائے تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے. ایسا ہی سمندر طاقت ہے، قطرے جدا ہو گئے وہ آسانی سے بھاپ بن سکتے ہیں، کمزور ہو گئے. یہ میری انگلی زندہ ہے، اگر کٹ جائے یہ مردہ کہلائے گی، میں زندہ، کیونکہ کل سے جدا ہو گئی. یعنی جب کوئی چیز جز بن کر کل سے جدا ہو جائے اس کا وجود کمزور پڑ جاتا ہے. نبی خدا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں کہتا الفاطمہ تو ذاتی تو کوئی یہ کہتا محمد ہے کل، فاطمہ ہے جز. یہ منی لگا کر بتا رہے ہیں خبردار کبھی یہ ترجمہ نہ کرنا کہ میں کل ہوں فاطمہ جز ہے. الفاطمہ تو بضعۃ منی، جیسے میں کل ہوں اس کل کے حصے کو فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے یہ جملہ کہا، یعنی جو اثر جناب سیدہ پر ہے فی الفور وہی اثر رسول خدا پر ہے، کیونکہ یہ جز نہیں ہے محمد کا. اگر جز ہو جائے تو محمد کی قوت جو فاطمہ میں ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہاں پیکر دو ہیں وجود ایک ہے. ادھر فاطمہ ہے ادھر محمد ہے، مگر حقیقت میں دیکھو گے تو یہ ایک ہی وجود ہے. فاطمہ راضی تو محمد راضی، فاطمہ ناراض تو محمد ناراض. فاطمہ کی کرامت محمد کی کرامت، فاطمہ کی تبلیغ محمد کی تبلیغ، فاطمہ کی عصمت محمد کی عصمت، فاطمہ کا لب و لہجہ محمد کا لب و لہجہ. یہی وجہ ہے بی بی عائشہ یہ جملہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم محمد کی شباہت میں اگر میں نے کسی ذات کو دیکھا سمتن و ہدین و کلامن، میں نے فاطمہ کو دیکھا جیسے محمد چلتا ہے فاطمہ ویسے چلتی ہے، جیسے محمد بیٹھتا ہے فاطمہ ویسے بیٹھتی ہے، جیسے محمد جس سمت میں جاتا ہے فاطمہ اسی سمت میں جاتی ہے، جیسے محمد رہنما ہے فاطمہ ویسی رہنما ہے. بولے تو محمد، بیٹھے تو محمد، اٹھے تو محمد، چلے تو محمد، دلیل دے تو محمد، رہنمائی کرے تو محمد. اور آپ نے یہ جملہ نہیں سنا، آپ نے یہ جملہ نہیں سنا کبھی بھی عورت کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی
نسوانیت کی نزاکتوں کو چھوڑ کر مردانہ طریقہ کار اختیار کرے. یہ عورت کے لیے زیب نہیں دیتا کہ عورت خاتون نسوانیت کی نزاکتوں کو چھوڑ دے، ترک کرے، اور مرد کے لب و لہجے کو اختیار کرے یا مرد کی چال کو اختیار کرے. یہ عورت کے لیے زیب نہیں دیتا، مگر دو عورتیں ایسی ہیں جو اس سے مستثنا ہیں. توجہ فرمائیے گا، دو عورتیں اور عورتیں اختیار کریں تو ان کے لیے ہے عیب. بھائی عام عورتیں اگر نسوانیت کی نزاکتوں کو چھوڑ دیں تو وہ ان کے لیے ہے عیب. اور اگر محمد کی بیٹی فاطمہ حق جب غصب ہو گیا، راوی یہ کہتے ہیں ایسے چل رہی تھی جیسے محمد چلتا ہے. یہ کیوں ایسے چل رہی ہیں؟ کہ اس لیے بتایا جا رہا ہے یہ مت سمجھنا فاطمہ آ رہی ہے، بلکہ یہ سمجھو خود محمد آ رہے ہیں. یہ ماں ہے جس نے باپ کے لب و لہجے، طریقے کلام، استدلال، رہنما سب چیز کو اختیار کیا، اور انہی کی بیٹی ہیں. جب خطبہ دیا تو زمانہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا. علی زندہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ کار بتا رہا ہے کہ یہ کل سے جدا نہیں ہے. یعنی نبی خدا یہ بتا رہے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی میری بیٹی فاطمہ کو مجھ سے جدا کر کے مت سوچنا. یہ مت سوچنا کہ یہ فاطمہ جز ہے. اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. وہ ابھی یہاں بھی بڑی باریکی ہے. جناب سیدہ نے انی کیوں کہا؟ کہہ دیتی اعلموا، جان لو میں فاطمہ ہوں. اللہ اکبر. وہ ابھی محمد، اور میرا باپ محمد ہے. یہی وجہ ہے شب جمعہ ہے نا، یہی وجہ ہے جب حدیث قصہ میں فرشتے نے آ کر کہا یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ کون ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جملہ کہا تھا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. او میرے عرش پہ رہنے والے فرشتوں اور مخلوقات سن لو، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ لوح ہوتے، نہ قلم ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، نہ دن ہوتے، نہ رات ہوتے، نہ ملائک ہوتے، نہ قرطبین ہوتے، نہ جبریل ہوتے، نہ میکائیل ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ آدمیت ہوتی، نہ خضر ہوتے، نہ سکندر ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ سمندر ہوتے. کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی اگر پنج تن پاک اور ان پنج تن پاک کے روح کو اگر تمہیں جاننا ہے تو تعارف خدا کو دیکھو. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. نام بھی اللہ نے نہیں لیا. اللہ اکبر. نام بھی نہیں لیا کسی کا، صرف جناب سیدہ کا نام لے کر بتایا. اسی باپ کی نبوت قبول ہے جو فاطمہ کا باپ ہے، اس علی کی ولایت قبول ہے جو فاطمہ کا شوہر ہے. ہر علی قبول نہیں ہے. ہمیں بھی ہر علی سے غرض نہیں ہے. ہمیں تو وہ علی چاہیے جو ابو طالب کا بیٹا ہے.
اور زمانے کو ہر علی سے غرض نہیں ہے، زمانے والوں کو بھی اس علی سے دشمنی کرنی ہے جو ابو طالب کا باپ ہے اور جو ابو طالب کا بیٹا ہے، معاف کیجیے گا، جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ یہی وجہ ہے جب مولا علی لکڑیاں کاٹ رہے تھے، کہنے والے نے کہا تھا یا علی آپ کا باپ جہنم میں، سنا ہوا واقعہ ہے، 3 دفعہ کہا میرے مولا کے جسد مبارک سے خون سمٹ کر آنکھوں میں جلال بن گیا، اور کہا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول خدا نے کیا جملہ کہا ہے؟ کہا کیا جملہ کہا ہے؟ رسول خدا نے اپنے اقتدار کو میرے حوالے کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، میرے باپ کی فکر چھوڑ، اپنے باپ کی فکر کر۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، اسی لیے رسول خدا نے عجیب جملہ کہا، الویل لمن شک فی فضل فاطمہ۔ ویل جانتے ہیں کیا ہے؟ ویل لفظ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، مثلا یہ اس جگہ پر آیا ہے کہ ویل للمصلین، سورہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ اللہ نے ویل کہا ان کے لیے ہے جو نمازی ہیں۔ پروردگار نماز تو پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں مگر نماز پڑھنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہ حق ادا کیسے ہوگا؟ آسان سی بات ہے، ایک مولوی کو آپ نے دیکھا مصلی چوری کیا، لوٹا چوری کیا، اسی لوٹے سے وضو بھی کر رہا ہے اور پھر اس مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ دیکھنے والے نے یہ منظر دیکھ کر کہا مولانا کتنی ہی نمازیں پڑھتے رہو، نماز ہونے والی نہیں۔ کیوں نماز ہونے والی نہیں ہے؟ کہا میں دین کا ٹھیکیدار ہوں۔ کہا بھلی دین کے ٹھیکیدار بنو مگر جب تک مصلی کی اجرت نہ دو گے، جب تک مصلی کی اجرت نہ دو گے اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ یہی بتا رہا ہے نماز کیا پورا دین قبول نہیں کروں گا جب تک تم اجرت نہ دو۔ پروردگار اجرت کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب تک فاطمہ سے، فاطمہ کے شوہر سے، فاطمہ کے بچوں سے محبت اختیار نہیں کرتے تمہاری نماز کی پرواہ نہیں، یہ تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ الویل لمن شک، اور ویل جہنم کی وہ گھاٹی ہے جہاں پر ذلت کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، ایسے نہیں ذلت کے ساتھ۔ کیسے ذلت کے ساتھ عذاب دیا جائے گا بتائیے تو صحیح، اس کی تشریح تو کیجئے۔ کہا جو زنجیریں اس کے پڑی ہوئی ہوں گی اور جو کڑے ہوتے ہیں گول دائرے وہ بڑے ہوں گے، اور ان کڑوں میں یہ جہنم میں ہوگا، فرشتے ان کڑوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اسے ایک جملہ کہہ کر اس کے منہ پر تھوک رہے ہوں گے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ شیخ مفید نے یہ روایت لکھی، جملہ کیا ہے؟ کہا دنیا میں علی سے دشمنی رکھتے تھے، دنیا میں علی سے دشمنی رکھتے تھے، دنیا میں زہرا کے شوہر سے دشمنی رکھتے تھے، آج صرف عذاب نہیں ہوگا۔ اچھا آپ گھبرا گئے کہ یہ کیسا عذاب ہے؟ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ سورہ احزاب، سورہ احزاب کون سا سورہ ہے جس میں آیت درود ہے؟ ٹھیک ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سورہ احزاب میں ہے، 33واں سورہ ہے، اسی میں یہ آیت ہے
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیکھیں دو آیتیں اسی سورہ میں ہے، ایک ہے آیہ درود، ایک ہے آیہ لعنت۔ یا اللہ ان پہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ کہا ایک قوم بناؤں گا جو میری نائب بن کر ان پہ درود بھیجے گی، اور لعنت کیسے کرے گا؟ کہا اس کے لیے بھی ایک قوم بناؤں گا۔ لعنت اللہ کر رہا ہے، اور صرف اتنا نہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا، اہانت سے ہے مہین، یعنی ایسا عذاب ہوگا جس میں اہانت ہوگی، جس میں توہین ہوگی، جس میں تذلیل ہوگی۔ پروردگار کیسے عذاب دے گا؟ کہا اس کو فرشتے جوتے بھی ماریں گے، اس کو فرشتے تھوکتے بھی جائیں گے، اور یہ جملہ کہتے جائیں گے اگر علی سے دشمنی نہ کرتا تو ذلت تیری مقدر نہ ہوتی، جو علی سے پیار کرے گا دنیا میں بھی عزت والا ہے، آخرت میں بھی عزت والا ہے۔ اسی لیے تو کہاں ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، محزون نہیں ہونا، تم ہی اعلیٰ ہو۔ اعلیٰ وہ ہے جو علی کو مانے، انتم اعلون، تم ہی اعلیٰ ہو، ان کنتم مومنین، مگر شرط یہ ہے اعلیٰ بننے کے لیے علی پر ایمان لاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ الویل لمن شک فی فضل فاطمہ، ویل جہنم کی گھاٹی ہے اس کے لیے جو فضل فاطمہ میں شک کرے۔ فضل فاطمہ میں کل تک زمانہ وہ تھا جب لوگوں کو علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ ہم نے علی مولا کے فضائل بیان کیے تاکہ تمہیں زہرا سمجھ میں آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کا اگر کوئی کفو ہے، یعنی جتنا جتنا علی مولا کو سمجھتے جاؤ گے اتنے معرفت کے دریچے ذہن میں سیدہ کے کھلتے جائیں گے۔ یعنی علی، دیکھیں سیدہ اور علی میں کیا فرق ہے؟ علی مولا باہر نکل کر اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، کبھی خیبر میں منوا رہے ہیں، کبھی خندق میں منوا رہے ہیں، کبھی احد میں منوا رہے ہیں، کبھی بدر میں منوا رہے ہیں۔ خندق میں رسول خدا نے کیا کہا؟ برز الایمان کلو الی کل کفر، پورا کا پورا ایمان کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جیت کر آئے تو یہ جملہ کہا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خود تو کل ایمان ہے مگر جو ضربت چلائے ثقلین کی عبادت اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مگر یہی علی مختلف جگہوں پر رسول کے بستر پر سوئے تو اپنے آپ کو منوائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جب گھوڑے پر بیٹھے تو علی اپنے آپ کو منوائے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، علی باہر نکل کر اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، اور جو علی کے ذریعے پردے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو منوائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیوں مولا؟ کہا تمہیں سمجھ میں آئے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ علی دن ہے، زہرا رات ہے، اور اگر رات نہ ہوتی تو چاند کا حسن سمجھ میں نہ آتا، اسی چاند کے حسن کو امامت کہتے ہیں۔ اگر زہرا کا دامن نہ ہوتا امامت کا حسن ہمیں سمجھ میں ہی نہ آتا۔
الویل لمن شک فی فضل فاطمہ، ویل ہے، جہنم کی گھاٹی ہے اس کے لیے جو فضل سیدہ میں شک کرے۔ کتنا فضل ہے۔ علی مولا کے گھر میں پہلی رات صبح رسول خدا سے ملاقات مولا علی کی، یا علی میری بیٹی کو کیسا پایا؟ نعم الآن بطاعت اللہ لطاعت اللہ، یا رسول اللہ علی جو خود عبادت گزار کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زارا کو اپنی عبادت میں اپنا مددگار پایا، جس کے آنے سے علی کی عبادتیں ثقیل اور سنگین اور وزین ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ الویل لمن شک فی فضل فاطمہ، ویل ہے اس کے لیے، جہنم کی گھاٹی ہے اس کے لیے جو سیدہ کے فضل میں شک کرے۔ اور صرف اتنا نہیں کہا، صرف اتنا نہیں بلکہ جو سیدہ کے شوہر اس میں شک کرے اس کے لیے ویل ہے۔ وَلَمْ يَرْضَ، اور جو راضی نہ ہو اس کے بیٹوں کی امامت پر اس کے لیے ویل ہے۔ یہاں بھی مرکز سیدہ، روایت کے الفاظ، جو سیدہ کے فضل میں شک کرے اس پہ لعنت، جو سیدہ کے شوہر کے فضل میں شک کرے اس پہ لعنت، جو سیدہ کے بچوں کی امامت پہ راضی نہ ہو اس پہ لعنت۔ سیدہ کا نام آنے کے بعد پھر کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نبی و امامت اور ائمہ کے تعارف کو اگر بیان کیا جائے تو ایک ہی اسم کافی ہے، الفاطمہ۔ اتنی عظمتوں کی مالک، انشاءاللہ کل مزید آپ کے سامنے بیان ہوگا کہ عظمت سیدہ کیا ہے۔ اتنی عظمتوں کی مالک جس کے لیے رسول خود استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، اور جب رسول استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے۔ مزاج ہے، اگر آپ روزانہ کوئی چیز لے کر آئیں اور بچے کے سامنے پیش کریں، ایک دن نہ لائے تو اسے ٹھیس ملتی ہے کہ آج میرا بابا کیوں نہیں لایا۔ یہ فاطمہ تو اس بات پہ عادی ہو گئی تھی کہ جب بھی میں آؤں گی تو میرا بابا استقبال کرے گا، اور جب بابا استقبال کرے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے، اور جب سب کھڑے ہو جائیں گے تو عظمت زہرا واضح ہو جائے گی۔ مگر کیا ہوا کہ سیدہ جیسے دربار میں آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے زہرا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کیوں کر نہ روؤں، جب بابا ہوتے تھے سب استقبال کرتے تھے، آج کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، زہرا آج کیوں آئی؟ زہرا آپ پر کیا مشکل پڑی ہے کہ گھر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آئی ہے؟ سیدہ زہرا نے گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد خطبہ شروع کیا، اور جب خطبہ شروع کیا تو زمانے والوں کو رسول اللہ یاد آ گئے، اور سب نے یہی کہا، لگ ایسے رہا تھا جیسے رسول کلام کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا آقا زادی آپ نے کلام کیا، زمانے والوں کو آپ نے اپنا بابا یاد دلا دیا، مگر آپ ہی کی بیٹی نے بھی کلام کیا تھا۔ فرق ہے آقا زادی، جب آپ آئیں نا کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی ہیں، آپ آئیں پردہ آویزہ کیا گیا، بی بی آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آپ نے پردے کی اوٹ میں کلام کیا، مگر آپ نے خطبہ دیا، زمانے والوں کو آپ کے بابا یاد آ گئے۔ ایک اور بیٹی ہیں، آئیے گا کوفے میں، جب وہ کلام کریں گی تو زمانے والوں کو علی یاد آ جائے، اور جب علی یاد آ جائیں گے
تو کوئی نابینا شخص یہ کہے گا قیامت آ گئی یا علی واپس آ گئے، تو کہنے والے کہیں گے نہیں، قیامت نہیں آئی، علی بھی واپس نہیں آئے، یہ علی کی اولاد ہے جو خطبہ دے رہی ہے، یہ علی کی اولاد ہے، یہ نہیں کہا کہ علی کی بیٹی ہے، کہا علی کی اولاد ہے جو خطبہ دے رہی ہے۔ پوچھنے والا نابینا تھا، شاید وہ اعراض کرنا چاہ رہا تھا، اسے حقیقت نہیں بتانا چاہ رہا تھا، اس نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، کاش آنکھیں ہوتی علی کی اولاد کی زیارت کرتا۔ عزادارو اب جملہ سنو گے؟ اس شخص نے کہا جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اے نابینا شخص یہ دعا نہیں ہے۔ کہا کیوں علی کے اولاد کی زیارت کرنا عیب ہے؟ کہا نہیں عیب نہیں ہے، مگر یہ تو دیکھو خطبہ دے کون رہا ہے، عالم کیسا ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا علی کی بیٹی زینب ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، بے مکناؤ چادر ہے، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے۔ ایسے عالم میں اس نابینا شخص نے یہ جملہ کہا، یا علی تیرا احسان مجھے آنکھیں نہ دی۔ ہاں زادارو یہ آقا زادی زہرا کی بیٹی ہے، مگر ہاں جب آقا زادی زہرا خطبہ دے کر گھر گئی نا تو ہمارے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں، ان کے یہ جملے ہیں، جب بی بی زہرا واپس آئی نا مصلی پر تو اس وقت آقا زادی زینب کی عمر 6 سال کی تھی، تو ایک مرتبہ بی بی زینب پہچان نہ سکی اور کہا اے بوڑھی خاتون میری ماں کے مصلی پر کیوں کھڑی ہو؟ کہا یہ کیوں کہہ رہی ہیں بوڑھی خاتون؟ کہا اس لیے کہ جب زہرا گئی تھی تو بال سیاہ تھے، جب واپس آئی تو سارے بال سفید تھے۔ تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے بوڑھی خاتون میری ماں کے مصلی پر کیوں کھڑی ہو؟ بی بی زہرا نے کہا زینب پہچان میں تیری ماں زہرا، زینب پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں۔ اس وقت بی بی زینب نے سوال کیا اماں گئی تو جوان تھی، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، کمر خمیدہ نہیں تھی، بال سفید نہیں تھے، یہ بڑھاپے کا عالم نہیں تھا، مگر اماں یہ کس چیز نے تمہیں بوڑھا کر دیا؟ کیا فتق نہ ملنے نے بوڑھا کر دیا؟ بی بی زہرا نے ایک مرتبہ جناب زینب کو آغوش میں لیا، سر پہ بوسہ دے کر کہا بیٹی مجھے فتق ملنے پر بڑھاپا نہیں آیا، میں بازار میں دربار میں تیرے زیور بنتے دے کر آئی ہوں، آج میں گئی تھی پردہ آویزہ تھا، مگر کل کو جب تو جائے گی کوئی پردہ نہ ہوگا، نہ محرموں کا مجمع۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔